دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں، انتہائی خطرناک، تکلیف دہ اور دور رس ہوں گے۔ مارکہ حق دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا، جس میں حق فتح اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تقریب سے خطاب، کہا فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کی شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان ہوا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ ہندوستان کا یہ خواب کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے، لیکن اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ہے، جس کو پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کا دفاع کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر GHQ میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت پاکستان سے روایتی جنگ ناممکن تصور کرتے ہوئے پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ دہشت گردی نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت، پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک کا نہیں، بلکہ نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو نئے ہتھیار ہی نہیں بلکہ نئی سوچ اور نئی حکمت عملی دے رہے ہیں۔ مستقبل میں جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں دور تک مار کرنے والے ہتھیار، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ افواج پاکستان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطاب، کہا پاکستان کی مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہے۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت ہے اور ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں، جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لبنان میں بھی جنگ بندی کرائی۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہماری سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح کا ایک سال، کامیابی کی پہلی سالگرہ پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ ایونیو آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے انہیں سلامی پیش کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی دی۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ مسلح افواج کے سربراہان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی۔ مارکہ حق محض ایک جنگی فتح نہیں، ایمان، جرت، قربانی اور قومی وقار کی زندہ اور جاوید مثال ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنی افواج کے سینہ سینہ کھڑی تھی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو دو ٹوک انداز میں واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی سلامتی، آزادی اور وقار پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔
मार्का हक के हवाले से पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड कराची में खुसूसी तकरीर। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब में कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ्फुज के लिए हम वक्त तैयार है। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल, सदर और वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज को खराजी तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देकर दुनिया को दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक सजदे शुक्र बजा लाने का दिन है। आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। कौम अपने शोहदा, गाजियों और उनके अहल खाना को खराजी अकीदत पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जुर्रतमंदाना और दिलेराना क़यादत पर खराजी तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक का 1 साल, चारों सूबों में शानदार जश्न, हर चेहरा रोशन, हर दिल नाजा। चमन में पाक फौज की हिमायत में लोग सड़कों पर निकले। लाहौर में बच्चों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का जश्न मनाया। मुल्तान में बलोच इत्तेहाद काउंसिल ने रैली निकाली। शांगला और चतराल में मार्का हक में शानदार कामयाबी पर तकरीबात का इनकाद। मानसहरा में भी पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। चागी में कार रैली निकाली गई। कंदकोट समेत सिंध के दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। करक में पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया गया। जिला मोहम्मद में मार्का हक की मुनासबत से रैली। खैबर में कौमी यकजहती और दिफाए वतन के आज़म का भरपूर इजहार किया गया। भिम्बर आजाद कश्मीर में पुरवकार तकरीर। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। कोटली में मार्का हक के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। वजीर इत्तला सिंध शर्जिल इनाम मेमन की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 1 साल पहले पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर मिटा दिया था। मार्का हक कौम के इत्तेहाद, हौसले और वतन से मोहब्बत की अजीम दास्तान है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मार्का हक में पाक फौज ने भारतीय जाहरियत का भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। दुनिया पाक फौज के जज्बे और जहानत के साथ दिए गए जवाब की मोतरफ है। फख्र है, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। बहुत खुश, बहुत मजे में। और मैं देख रही हूँ पड़ोसियों के घर अंधेरा क्यों इतना ज्यादा। मार्का हक की पहली सालगिरह पर ARY न्यूज की वाहगा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। शरका ने दुश्मन को धूल चटाने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। लेजेंडरी बुशरा अंसारी ने मिल्ली नगमे से हाजिरीन के दिल मोह लिए। मेजबान वसीम बादामी और गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा गाकर जोश बढ़ाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कतर के वजीर आजम का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल, अमन कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आजम का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए तहनीती पैगाम। कहा, अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतजिर हैं। पायदार शराकत दारी को मजबूत और वुसअत देने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल हिमायत पर तारीफ। अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए फरीकैन के तामीरी रवाबित पर जोर दिया। अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। कमांडर पासदारान इनकलाब माजिद मौसवी की वार्निंग। कहा, हमारे मिसाइल और ड्रोन्स खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जाहिर दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए हुक्म के मुंतजर हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। 58 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को गैर फाल किया गया। रूस ने फिर ईरान की अफजूदा यूरेनियम महफूज रखने की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा, ईरान तनाज़ा जल्द खत्म ना हुआ तो फरीकैन को नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी राय में कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। उम्मीद है ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। मॉस्को में न्यूज कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने मजीद कहा, रूस ने 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम को मुंतकिल किया था। इस तजुर्बे को दोहराने के लिए तैयार है।
اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے عراق میں خفیہ فوجی اڈا بنایا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ لکھا. خفیہ فوجی اڈا صحرائی علاقے میں قائم کیا گیا جس پر اسرائیلی اسپیشل فورسز تعینات تھی. یہ اڈا اسرائیلی فضائیہ کی لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے مارچ کے آغاز میں عراقی فوج اس اڈے کے قریب پہنچ گئی تھی لیکن اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر فضائی حملے کر کے عراقی اہلکاروں کو اڈے سے دور رکھا تاکہ راز فاش نہ ہو. ملک کے سربراہ کو قتل کیا گیا تو فوری ایٹمی حملہ کر دیا جائے گا. شمالی کوریا نے دنیا کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا. اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ میں بتایا نئی آئینی ترمیم کے مطابق اگر کم جونگ ان کو قتل کیا گیا یا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو خطرہ لاحق ہوا تو ایٹمی نظام خودکار اور فوری طور پر حرکت میں آ جائے گا. اخبار نے لکھا ہے یہ فیصلہ ایرانی قیادت کو امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنانے کے تناظر میں کیا گیا. اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں بھی مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر جشن. نیو یارک کے پاکستانی کونسل خانے کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد. پاک افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. مارکہ حق نے پاکستان کی سیاسی بصیرت، تحمل اور باوقار امن کے عزم کو اجاگر کیا. مستقل مندوب عاصم افتخار کا تقریب سے خطاب. سینیٹر رانا محمود الحسن کہتے ہیں پاک فوج سے دشمن کو عبرتناک شکست دی. امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے صدر راشد علی کا کہنا تھا آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے جبکہ بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہے. خصوصی دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی. پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف کی میامی میں ملاقات. ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور ڈیل کے فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی میڈیا کے مطابق محمد بن عبد الرحم الانصاری واشنگٹن سے دوحہ واپسی مؤخر کر کے میامی گئے. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی. جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں پر حملے. 24 گھنٹے میں بچے سمیت 39 افراد شہید. اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ حملوں میں حزب اللہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی ریاست کولوراڈو کے ڈینور ایئرپورٹ پر ایک شخص ٹیک آف کرتے طیارے سے ٹکرا گیا. ایئرپورٹ حکام کے مطابق ٹکرانے والا شخص باڑ عبور کر کے رن وے پر آیا تھا. واقعے کے بعد انجن میں آگ بھڑک اٹھی جس کو فوری طور پر بجھا دیا گیا. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کی بنو میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت. صدر زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی پر پلنے والے دہشت گرد شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں. دہشت گردوں کو طالبان رجیم کی پناہ گاہوں سے سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دہشت گرد عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنائے جائیں گے. وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ. بنو میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت. کہا دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کی ہر ممکن مدد کریں گے. ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس فرنٹ لائن پر ہے. کوئٹہ کے نواحی علاقے لک پاس کے قریب کسٹمز کے گودام میں آگ لگ گئی. 8 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف. پولیس کا کہنا ہے آتش گیر مادہ ہونے کی وجہ سے آگ کی شدت زیادہ ہے. کراچی ملیر جیل سے قتل. اغوا کے قیدی کے فرار کا مقدمہ شاہ لطیف تھانے میں درج کر لیا گیا. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی مدعیت میں درج مقدمے کے مطابق جیل میں تقریب کے بعد گنتی کی گئی تو ملزم طاہر نوید غائب تھا. مقدمے میں بیل انچارج سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو نامزد کیا گیا. ملزم طاہر نوید کو جوہر آباد انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کیا تھا. ملزم طاہر عرف پولکا کو ولی بابر قتل کیس میں عدم شواہد پر بری کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا رواں ماہ BRT ریڈ لائن منصوبے کا چوتھا دورہ. صوبائی وزیر سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، کمشنر کراچی اور دیگر بھی ہمراہ تھے. مراد علی شاہ کی BRT ریڈ لائن اور ملحقہ سڑکوں کا تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت. کہا 1 ماہ کے اندر فلائی اوور اور یو ٹرن کا کام مکمل ہونا چاہیے.
سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر سے عوام کی اذیت کا احساس ہے. میرا مقصد کراچی کے لوگوں کو جلد عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے. خود ہر ہفتے منصوبے کا معائنہ کروں گا تاکہ کوئی رکاوٹ کام نہ روک سکے.